وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ہم جس طرح سے تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اب جنگ نہیں، امن میں شراکت داری کرنا ہوگی۔ بالکل جی، کوئی پراکسی وار نہیں ہوگی۔ امریکی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا، بڑا دبنگ قسم کا انٹرویو دیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے پاکستان اڈے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کے بغیر تصفیے افغانستان سے نکلنے پر فکر مند ہے، اور افغانستان بغیر انتظام کے چھوڑا گیا تو پھر خانہ جنگی ہو جائے گی۔ ایغ اور مسلمانوں سے متعلق اس سوال پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین کے مطابق ایغ اور مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چین سے بات بند دروازوں میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوج نے یرغمال بنا رکھا ہے، دنیا کا اس پر بات نہ کرنا منافقت ہے۔ مزید انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اپنی سلامتی کے لیے ہیں، جارحیت کے لیے نہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب کشمیر کا تصفیہ ہو جائے گا تو دونوں پڑوسی ملک مہذب لوگوں کی طرح رہ سکیں گے۔ جی جناب، تو اسی بیان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ ماریہ، ذرا فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک بڑا واضح اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، دو ٹوک موقف دیا گیا ہے کہ اب جناب بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوگا، کوئی اڈے شڈے نہیں دیے جائیں گے جیسے کہ پہلے ہوتا رہا، تو کیا سمجھتی ہیں کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کا موقف جو افغانستان پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیس میں یا امن میں افغانستان کے ساتھ ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے سے پاکستان جو ہے بڑی حد تک جو امن مذاکرات ہیں افغانستان میں اس کے لیے محنت بھی کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے تمام تر پاکستان کی کوششیں اسی طرف رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت اگر سی آئی اے یہ سمجھتی ہے کہ جو ہٹ اینڈ کل آپریشنز ہیں، ظاہر ہے وہ ہٹ اینڈ کل آپریشن صرف القاعدہ یا آئیزس کے خلاف نہیں ہے، وہ یقینی طور پر انہوں نے کہا طالبان کے خلاف بھی کریں گے، تو اس سے جو افغانستان کے اندر خانہ جنگی اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے پاکستان نے جس کی وجہ سے یہ کہا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے سی آئی اے کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستان نے اس بات سے انحراف کیا ہے، تو آپ کے لیے ایک طرح کی جو آئیزز اور قاعدہ کی طرف سے جو حربے ہیں یا جنگی جو ویسے پریکٹیکلی اسپیکنگ اینڈ ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ جو میڈیا پر بیانات دیے جاتے ہیں وہ کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایسی چیزوں پر ویسے تو بات بند کمروں میں ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو اسپرٹ ہے اس کو واضح کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ آپ کی ریڈ لائن کو بھی واضح کرتے ہیں، کیونکہ نہ صرف آپ کے اوپر دباؤ ہوگا اور آپ کے اوپر دباؤ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ افغان جنگ اور اس کا مرکز جو ہے پاکستان کی سرحد کے اندر لے آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ تیسری افغان جنگ نہیں لڑنا چاہتے، جہاں اس وقت تمام تر دنیا کی کوشش ہے کہ 20 سال کی خانہ جنگی کے بعد کوئی امن مذاکرات ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ اچھا، جیسے بھی آپ نے ہماری خانہ جنگی کے حوالے سے بات بھی کی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کافی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی جو افواج ہیں وہ بغیر کسی سیٹلمنٹ کے افغانستان سے باہر نکال لیتی ہے تو کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور وہ پھر خانہ جنگی ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو کیا آپ کو بھی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ بالکل ایسی ہی صورتحال بنے گی، کیونکہ اس وقت جو افغان حکومت ہے اس کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، لیکن وہ ابھی تک اس بیکنگ کے باوجود وہ امن مذاکرات میں طالبان کو کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ صورتحال باقی رہتی ہے تو افغان نیشنل آرمی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کا دفاع کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت یہ تمام بیسز مانگنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فال آف کابل بہت جلد ہو جائے گی، دیر سے نہیں ہوگی، اور ایسی صورتحال میں ان کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سے وہ اندرونی طور کے اوپر جو ہے اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکیں، اس لیے وہ علاقائی بیسز ڈھونڈنے کی لیکن آپ کو ایک چیز آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا اپنا پرسنل جو اسیسمنٹ کیا ہے اس ایشو پہ کہ اتنا ٹائم ملا آپ کو کہ آپ وہاں پر افغان فورسز کو ٹرین کر سکیں، ان کو اس قابل بنا سکیں کہ جناب وہ اس شورش سے نمٹ سکیں، اس کو کنٹرول کر سکیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو پایا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے طالبان کے خلاف جو موقف اختیار کیا وہ اس بنیاد سے نہیں کیا کہ آپ سچ مچ ان کے خلاف کوئی ایک باعث رکھتے تھے، لیکن آپ نے ان کو ایک
ایتھنیسٹی کے طور کے اوپر, نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ جگہ نہیں دی, سیاسی اور عسکری جو فیکٹر ہے اس کی بنیاد میں یہی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر طالبان کو یا پشتون کو عوامل کو اگر افغانستان میں جگہ دی گئی, ایک تو یہ کہ امریکہ کی جتنی تمام تر کوششیں جو شمالی اتحاد اور نردرن الائنس کے ساتھ تھیں وہ جڑ نہیں پکڑ سکیں گی, اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کا اثر و رسوخ اس میں اضافہ ہوگا. اچھا, اور ساتھ میں ماریا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اچھا جسٹر یہ بھی دیا, بیکاز آف کورس وار از ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن ٹو ایوری تھنگ. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کشمیر کا بھی تصفیہ ہو جائے پھر یہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں, انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار امن کے لیے ہیں, پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پاکستان کے دفاع کے لیے. ظاہر ہے آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آئندہ آپ کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں. پاکستان نے ایٹمی ہتھیار صرف ہندوستان کے لیے اس لحاظ سے نہیں بنائے کہ ہمارا خیال ہے کہ تمام تر خطرات جو ہیں ہندوستان سے مستقبل میں بھی آئیں گے. اس میں سے ایک بڑی بنیادی وجہ کشمیر ہے, مسئلہ کشمیر ہے. اگر یہ حل ہوتا ہے تو یقینی طور کے اوپر آپ امن کی طرف جائیں گے. بالکل جی, ایٹمی ہتھیار آپ کی دفاع کے لیے. بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی. اور بڑی امپورٹنٹ جی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ واقعی جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں, خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی کنونشنل آرمی جو ہے اس کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ اس طرح سے مقابلہ کر سکے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھارت کو کسی بھی جو ہے مہم جوئی سے باز رکھ سکیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. آخری جو ایٹمی ہتھیار جو استعمال ہوا تھا 1945 میں ہوا تھا, اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی ہیں وہ ڈیٹرنس کے لیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.